الحمد لله الذي هدانا إلى دار السلام برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل البشر بعد الأنبياء أبا بكر الصديق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، گزشتہ جمعہ تمہارے سامنے یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ پاک نے ان کو یہ مقام دیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو بات سوچتے تھے، اللہ پاک ان کی بات سوچنے کو قرآن بناتے تھے. سبحان اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر اللہ پاک نے وہ ملکہ رکھا تھا کہ جو بات دین کے متعلق کہتے تھے اللہ اس بول کو قرآن بناتے تھے. سبحان اللہ. پیارے بھائیوں، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کو پڑھنا، اس کلمے پر ایمان لانا دین کامل نہیں ہے. ہمیں اللہ پاک کے متعلق بھی علم ہونا چاہیے. اللہ پاک کی ذات اور اللہ پاک کی صفات پر ایمان رکھنا ایمان کا حصہ ہے. اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے. اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے. اللہ کے سارے فرشتوں پر ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور اہل بیت پر بھی ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے.
ان کے متعلق اگر ہمارے ذہن میں تھوڑی سی کجی آ گئی، تھوڑا سا ٹیڑھا پن آ گیا، بچپن سے لے کر اب تک جو بھی نیک عمل کیا ہے وہ سارا ہمارے لیے ختم ہو جائے گا۔ بہت سارے واقعات اور بہت سارے دلائل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں دین کے اندر بگاڑ کب اور کہاں آیا ہے؟ جس جماعت کا رہبر، مبلغ، خطیب یا جس جماعت کا رکن جن کے اندر ایمان و یقین کے اندر کمزوری ہوگی اللہ کے متعلق، اللہ کی ساری کتابوں کے متعلق، اللہ کے سارے نبیوں کے متعلق، اللہ کے فرشتوں کے متعلق، اچھی اور بری تقدیر کے متعلق، اسی طرح صحابہ اور اہل بیت کے متعلق جس کے عقیدے کے اندر، جس کی خطابت کے اندر، جس کے بیان کے اندر، جس کی عوام کے اندر تھوڑی سی کجی ہوگی، سمجھو اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، نہ اس کا ایمان ٹھیک ہے، نہ ہی اس کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ جو کچھ میں نے فتنوں کے متعلق تحقیق کی ہے، مجھے کمزوری یہی نظر آئی ہے۔ یہ جو تھوڑی تھوڑی میں نے باتیں تمہارے سامنے رکھی ہیں، ان میں سے ان کے عقیدے میں کجی ہوگی، ٹیڑھا پن ہوگا۔ کوئی اختلاف ڈالے گا اللہ کے متعلق، کوئی اختلاف کرے گا نبیوں کے متعلق۔ آج میں بڑے عجیب طریقے سے گفتگو کر رہا ہوں، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے۔ کوئی اختلاف کرے گا انبیاء کے متعلق، کوئی اختلاف کرے گا اللہ کی کتابوں کے متعلق، کوئی اختلاف کرے گا فرشتوں کے متعلق، کوئی اختلاف کرے گا اچھی اور بری تقدیر کے متعلق، کوئی اختلاف کرے گا جناب والا اصحاب اور اہل بیت کے متعلق۔ جو بھی انہی کے اوپر اٹیک کرے گا، سمجھو اس کا راستہ درست نہیں ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اس کی منزل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جس کو بھی دیکھو گے، اور جو اللہ کو کما حقہ کامل اسی طرح مانے گا جس طرح اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، جس طرح، اور جو تمام انبیاء کو اس طرح مانے گا جس طرح اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، جو تمام فرشتوں کے متعلق ایمان رکھے گا جس طرح اللہ اور قرآن نے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو صحابہ اور اہل بیت کے متعلق وہ عقیدہ رکھے گا جو قرآن و سنت کے اندر ہے، وہ کامل ایمان والا ہے۔ اور کامل ایمان والا ہے اور اس کا عقیدہ ٹھیک ہے اور اس کی منزل ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے یہ میں نے تمہیداً باتیں کی ہیں، اور میرا دعویٰ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ پاک نے وہ کمالات رکھے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے متعلق جو سوچتے تھے، اللہ پاک نے ان کی سوچ کو قرآن بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ پاک نے وہ ملکہ رکھا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بولتے تھے، اللہ نے ان کے بول کو قرآن بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرا دعویٰ ہے، اور دعویٰ ایسے نہیں،
تقریباً 27 مقام ایسے ہیں قرآن پاک کے اندر، 27 جگہیں ایسی ہیں، 27 آیات ایسی ہیں مختلف جگہوں پر کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے تھے، اللہ نے وحی بنا کر، قرآن بنا کر میرے نبی پر بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، کوئی اٹھتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقیدی اشارہ کرتا ہے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن نہیں ہے، اصل میں وہ دین اسلام کا دشمن ہے۔ کوئی اٹھتا ہے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخالف نہیں ہے، اصل میں وہ دین اسلام کو پسند نہیں کر رہا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اب جو گزشتہ جمعہ میں بات عرض کر رہا تھا، کیا ہے؟ بطور دلیل کے میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب دیکھو، سورۃ انفال ہے، 9واں اور 10واں پارہ، ان دونوں پاروں کو پڑھو، اس کے اندر موجود ہے یہ حوالہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے یثرب، جس کو اب مدینہ کہا جاتا ہے، تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ اب ان کے ساتھ ساتھی بھی ہونا چاہیے۔ ان کے ساتھ ساتھی کون ہے؟ پہلی آسمانی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ آخر الزمان پیغمبر آئیں گے، اعلان نبوت فرمائیں گے، اور کچھ لوگ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ رات کے اندر اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر مکہ سے یثرب کی طرف ہجرت کریں گے۔ وہ ساتھی کون ہوگا؟ اس ساتھی کا نام بھی آسمانی کتابوں میں درج ہے، اس ساتھی کے والد کا نام بھی درج ہے، اس ساتھی کے گھر اور قوم کا نام بھی درج ہے، اور اس ساتھی کے نقل و حرکت، جسم کے اعضاء کے نشانات بھی درج ہیں، اور سب کچھ موجود ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں جس کا ایمان کامل ہے وہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ صحابہ اکرام اور آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی ہیں۔ چونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے، اس لیے یہ میں ترجمہ تمہارے سامنے نہیں پیش کر رہا، اصل مقصد کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ آگے کیا فرمایا؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نبی کے اصحاب کی علامتیں، نبی کے اصحاب کی نشانیاں جو میں قرآن کے اندر بیان کر رہا ہوں، فرمایا یہی میں نے نشانیاں، یہی میں نے مثالیں تورات انجیل کے اندر بھی بیان کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں
فرمایا یہ میں نے مثالیں تورات کے اندر بھی بیان کی ہیں، یہ مثالیں میں نے انجیل کے اندر بھی بیان کی ہیں۔ میرے بھائیو دیکھو تو صحیح نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تورات کے اندر بھی اللہ بیان فرما رہے ہیں، زبور کے اندر بھی اللہ بیان فرما رہے ہیں، انجیل کے اندر بھی اللہ بیان فرما رہے ہیں، قرآن کے اندر بھی اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھو نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر موجود ہے، رات کا وقت ہے، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے، فرمایا میرے محبوب آپ ہجرت کیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے ارادے سے نکلتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک دی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دروازے پہ آتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر خیر تو ہے نا، رات کے 1-2 بجے کا ٹائم ہے، اس وقت ہر آدمی اپنے بستر پہ میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے، جب اس کے دروازے پہ کوئی آئے وہ پہلے آواز لگاتا ہے کون، پھر آگے چلتا ہے، آتے آتے کچھ دیر بھی لگ جاتی ہے، لیکن میں نے جو ہی دستک دی ہے تو فوراً دروازے پہ آ گیا ہے، ماجرا کیا ہے ذرا یہ تو بتانا، سبحان اللہ، ذرا یہ تو بتانا کیا حکمت ہے، کیا ماجرا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، میں جناب والا یمن کے اندر تجارت کی گھر سے گیا ہوا تھا، وہاں ایک بابا ملا، اس بابے نے میرا چہرہ دیکھا، اس بابے نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، اس بابے نے مجھے کہا کہ من انتا تو کون ہے، میں نے کہا کہ انا اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے۔ وہ بابا مجھے کہنے لگا من انتا ما اسم ابو کا، دس تیرے پیو دا نام کیے، میں دسیا جی جناب ابو کہاں پر عثمان ہے، بابا آپ پہ آکھن لگ گیا، بابا پہ آتا ہے اگلیاں گلاں میں تینوں دساں تو مکے میں کیوں آیا ہے، ابو بکر صدیق نو پہ آتا ہے اگلی گل میں تینوں دساں تیری کنیت ابو بکر ہے، اگلی گل میں تینوں دساں تیرا لقب صدیق تے عتیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاتے ہیں بابا اتنا تا دسنا میں تا تینوں جاندا کوئی نہیں، تو مینوں کیویں جاندا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں تا تینوں جاندا کوئی نہیں، تو مینوں کیویں جاندا ہے، انج معلوم ہوندا ہے ادنا دا واقف ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بابا آتا ہے میں آسمانی کتاباں دا عالم ہاں، میں تورات بھی جاندا، زبور بھی جاندا، انجیل بھی جاندا، میں انہاں کتاباں دے اندر آخر زمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واقعات پڑھنا کہ آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری ایام جاونا ہے، قیامت دے قریب قریب آونا ہے، انہاں آگے اعلان نبوت کرنا ہے، انہاں دے ہاتھ تے جنہ کلمہ پڑھنا ہے، انہاں دے نام بھی درج ہیں، انہاں دے ہاتھ تے جنہ کلمہ پڑھنا ہے، انہاں دیا نشانیاں بھی درج ہیں، انہاں دے ہاتھ تے جنہ کلمہ پڑھنا ہے۔ اور توجہ کریا توجہ شاید ہی ہو یہ گلا تسا کبھی نہ سنیا ہو سن، میں تھوڑی جی میچنگ کر رہا قرآن دی میچنگ آسمانی کتاباں نال، آسمانی کتاباں دی میچنگ قرآن نال، دونوں دلیلاں تیرے سامنے پیش کیا کرے نا۔ وہ بابا کے پیادا ہے آدھا میں کتاباں دے وچ پڑھیا ہے، کتاباں دے اندر جو کچھ لکھیا ہے توجہ کروں تیرے سامنے قرآن پیا پیش کرے نا۔ یہ تک اللہ پاک فرمائندے سیماہم
فی وجوہہم من اثر السجود۔ فرمایا اللہ پاک قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ہے میں اپنے نبی دے یاراں دے جڑے تذکرے پیا کرے نا انہاں دیاں صفتاں بیان پیا کرے نا انہاں دیاں نشانیاں پیا دسے نا انہاں دیاں نشانیاں ایو جیاں حسین فرمایا اشداء علی الکفار کفر دوتے بڑے سختوں سے رحماء بینہم آپس وچ پیار والے حسین تراہم رکان سجدہ او ویکھن والے جس ویلے تو انہاں نوں ویکھسے او کدی رکوع دے وچ حسین کدی سجود وچ حسین سبحان اللہ تراہم رکان سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اور روزی بھی تلاش کرے سن انہاں نوں مزدوری بھی مل سی وہ تجارت بھی کرے سن انہاں نوں اجرت بھی مل سی لیکن اے نہ کہ سن ساڈے کمال اے نہ کہ سن ساڈیاں محنتاں اے نہ کہ سن ساڈیاں کرامتاں اے نہ کہ سن ساڈے اندر خاصیت اے اپنی گلاں نہ کرے سن بلکہ جیڑی روزی انہاں نوں مل سی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اس روزی نوں اے کس نے اللہ دا فضل ہے سبحان اللہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فرمایا اللہ دا فضل تلاش کرے سن ورضوانا اور جو کچھ انہاں نوں مل جاسی اون دے اوتے اور راضی ہو ویسن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اگا کیڑی گل کیتی ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود فرمایا انہاں دے متھے دے اوتے سجدے دے نشان سن سبحان اللہ اللہ دا قرآن پہ آتا ہے انہاں دے متھے دے اوتے سجدے دے نشان سجدے دے نشان سن کہ تا آپے بازاروں مصنوعی مشیناں نال محراباں بنوائندے ودے ہوندے نا اللہ پاک فرمائندے کہ انہاں دے سجدے دی وجہ کر کے میں آپ محراب لا چھڑے سا سبحان اللہ آج تا مصنوعی لوگ کی بنائندے ودے نا مصنوعی ہور شاہ ہوندی ہے دیسی ککڑ ہور ہوندی ہے برائلر ککڑ ہور ہوندی ہے اوندا ذائقہ ہور ہوندا ہے ایندا ذائقہ ہور ہوندا ہے جیڑا اللہ دی رحمت نال محراب لگدا ہے او مصنوعی محراب کچھ نہیں کر سکدا کاغذ دا پھول ہور ہوندا ہے گلاب دا پھول ہور ہوندا ہے اللہ پاک فرمائندے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود انہاں دے چہریاں دے اوتے انہاں دے متھیاں دے اوتے سجدے دے نشان سن من اثر السجود اگلی گل اللہ پاک نے بڑی سونی کیتی ہے فرمایا یہ جتنیاں گلاں میں کریندا پیاں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل سبحان اللہ فرمایا میں دسیندا تا قرآن ہی کیوں پیاں کون پیاتا ہے اللہ اللہ پاک فرمائندے پین میں دسیندا تا وحی دے ذریعے پیاں میں دسیندا تا قرآن دے وچوں پیاں لیکن سنو اے تا دسیندا پیاں قرآن دے وچوں میرا تصور مینوں انج معلوم ہوندا ہے اے تا دسیندا پیاں سونے نبی تے وحی بنا کے لیکن میں دس پہلے نبیاں نوں بھی دس چکیاں سبحان اللہ میں تا پچھلے نبیاں نوں بھی دس چکیا پچھلے نبیاں دی کتاباں وچ بھی بیان کر چکیا آونا انہاں نشانیاں انہاں دیاں اوتھے دسیاں سبحان اللہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل سبحان اللہ اگلے جمعے تو ہور دسے ساں کہ اللہ پاک نے اگا کے فرمایا اور فرمایا ہوئے جیڑے صحابہ ہیں نہ صحابہ انہوں آپ نہ عام نہ سمجھائے میرے نبی دا کھیت ہی نے سبحان اللہ
اے میرے نبی دا کا زرعن اخرج شطأہ، اے میرے نبی دا کھیت. اللہ اکبر. توجہ کر، میں اشارہ کر رہا ہوں. یاد ہے ابو بکر صدیق فوراً دروازے تے آئے، فوراً حضور نے فرمایا ابو بکر لازا لگا ہی نہیں، فوراً دروازے تے انجے معلوم ہوتا ہے اتھائی پہلے کھلا ہوں. سبحان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، او جڑا بابا مینوں ملیا ہی نا، تسی اجے اعلان نبوت نہ کیتا، میں یمن دا سفر کیتا ہی، اس بابے میرا ہاتھ ویکھیا، چہرہ ویکھیا، اس بابے مینوں آکھیا ہائی کہ تو تا آخر زمان پیغمبر دا صحابی ہیں. سبحان اللہ. میں اس بابے کو پوچھا بابا تینوں کیویں پتہ ہے؟ اس آکھیا کتاباں دسیندیاں نے. سبحان اللہ. اے جڑیاں آسمانی کتاباں اے دسیندیاں نے، اے اتھوں تک دسیندیاں ہیں کہ اس بندے دے دھنی دے نال کالے رنگ دا تیل دا نشان ہو سی. سبحان اللہ. اگر شرم محسوس نہ کریں تو اے تا بھی کھا جا. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق نے اپنے پیٹ تو کپڑا ہٹایا، جیڑا نشان تورات زبور انجیل چاہی وہ نشان ایتھے دھنی تے لگ ہویا. سبحان اللہ. یہ ابو بکر صدیق کوئی عام ہستی ہے؟ آج بک بک کریں دن کہ ابو بکر صدیق نے توبہ استغفر اللہ بی بی فاطمہ تو زہرا ابو ابان چھوڑیا. یہ جہنو مردیاں کلمہ بھی نصیب نہ ہوئے. صحابہ دے بارے کمزوریاں، صحابہ دے بارے اٹیک، نسبت نو نہیں ویتے. اگر صحابہ دے بارے نبی دے گھرانے دے متعلق ذرا کی کمزوری ہوندی نا صحابہ دے اندر، اللہ کدی میرے نبی دے نال فوت ہون تو بعد انہاں نو سمجھ نہ دیندے. سبحان اللہ. روزہ اقدس جنہاں نو آون نہ دیندے. کیوں؟ میرا نبی تا پاک ہے. ان دا مطلب ہے گلاں جھوٹیاں ہیں، صحابہ پاک ہیں. سبحان اللہ. صحابہ عجیب عجیب اٹیک فیس بک تے ہوندے کھلے. ساڈے بھولے بھالے کملے سیانے مسلمان بھی حیرانگی ہے انہاں تے. ساڈے کول نہیں پوچھدے انہاں تے گلاں تے یقین کیتی ودے. تا میں گل پیا کرے نا اوندا ایمان بھی ادھورا ہے جیڑا نبی دے صحابہ اور آل بیت دے متعلق بھی ذہن وچ کجی رکھدا ہے، ٹیڑھا پن رکھدا ہے، کمزوری رکھدا ہے. نہ او مبلغ ٹھیک ہے، نہ اوندا مبلغ دا خطاب سننا بھی ٹھیک ہے. دا خطاب سننا بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ اصل وچ صحابہ دا دشمن نہیں، اصل وچ وہ دین اسلام دا دشمن ہے. اللہ. کہندا دشمن ہے دین اسلام. سمجھ آندی پئی گل دی؟ ماشاءاللہ. توجہ کریا ہے. اللہ اکبر. بڑیاں بڑیاں گلاں سامنے آندیاں پئیاں. ٹائم ساتھ نہیں دے رہا، تانوں 3 حدیثاں سناواں. اللہ اکبر. اے گل مکمل کریے. اس ویلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھیا یا رسول اللہ، کہ جڑا میں فوراً آیا نا اس بابے مینوں دسیائی کہ آخر زمان پیغمبر اعلان کرے سن، مکے دے مشرک انہاں دے دشمن ہو وئی سن. ایک وقت آسی رات دے کسے پہر دے وچ او نبی تیرے کول آسی، تو اپنے نال رلا کے ہجرت کرے سن. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جدن دے اس بابے نے میں نو نصیحت کیتی ہے اس دن تو لے کے آج تک میں کدی رات ستا نہیں ہاں. سبحان اللہ. میں کدی بھی رات نو ستا نہیں ہاں. ساری رات دروازے نہ لگ کے کھلوتا رہنا مطلب سرکار آمین انہاں دی دستک کریندیاں میرے اپڑدیاں دیر نہ ہو جاوے. سبحان اللہ. یہ تا میں فوراً آیا. مینوں اس بابے گل کیتی ہے، مینوں اجو کی رات دا انتظار آئی. میرے بھائیو، او ابو بکر صدیق بھلا او بیبیاں کو باغ کھو سکتا ہے؟ توبہ استغفر. جس نے تن من دھن حضور دے اشارے تے قربان کر چھوڑیا، او کھجیاں دا باغ لے سکتا ہے؟ بڑے بڑے واقعات ہیں.
ان گلاں تے کان نہ دھریا کرو. حقیقت کیا ہے اور وکھائی کی جاتی ہے. حدیث پاک کے چاندہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء ابا بکر الصدیق. فرمایا نبیوں تو بعد اگر اچے مقام والا کوئی انسان ویکھنا ہے تو ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. میرے نبی دی زبان تا انج پئی آتی ہے اساں علی دے پیراں دی خاک دے برابر بھی نہیں ہے. بے شک. میں اگلی گل پہ کرے نا کوئی یہ نہ کہ مطلب علی نو نہیں منین دے او میں تا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیڑی جُتی پیندے ان تلوے دے برابر بھی میں نہیں ہاں. لیکن اگر صحابہ دے رتبے نو ویکھنا جاوے تو حضور دی زبان نو ویکھو. حضور نے اے نہیں آکھیا افضل البشر بعد الانبیاء علی. حضور نے کیا کہا افضل البشر بعد الانبیاء ابا بکر الصدیق. فرمایا میرے صحابہ دے وچ اگر رتبے والا ویکھنا ہے نبیوں تو بعد اللہ دی بارگاہ وچ اگر اونچا رتبہ کسے دا ہے تو ابو بکر صدیق دا ہے. سبحان اللہ. حضور تا ابو بکر صدیق دا مقام علی تو ود بیان پہ کریندن. حضور تا ابو بکر صدیق دا مقام عمر تو ود بیان پہ کریندن. حضور تا ابو بکر صدیق دا مقام عثمان غنی تو ود بیان پہ کریندن. او میں تینوں ویکھاں یا حضور نو ویکھاں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور سنیو سن نہ ہو جاؤ کچھ جاگو سوچو یا تاکو نعوذ باللہ حضور دی حدیث غلط ہے. استغفر. اگر حضور دی حدیث سچی ہے تو من حضور دے آنکھیں لگو نا. حضور فرمائے افضل البشر بعد الانبیاء ابا بکر الصدیق. پوری کائنات دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر نبیوں تو بعد اگر اونچا مقام ہے وہ ابو بکر صدیق دا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج لوگ آتے ہیں ابو بکر صدیق نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تے توبہ استغفر اللہ مصلا کھاس لیا. استغفر. بخاری شریف چاہ کے ویک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پہ فرمائندن مرو ابا بکر ان یصلی بالناس. آئے علی آئے عباس تسی دو میں جاؤ ابو بکر نو آکھو نماز پڑھاوے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صرف ایک نماز نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن بیمار ہن. تقریباً بعض جگہ تے اندر 5 دیواراں انہاں 5 دیواراں دے اندر 23 نمازاں حضور دے ہوندیاں ابو بکر صدیق نے پڑھائیاں. سبحان اللہ. کوئی ایک نماز دا وکھاؤ جس نماز دے وچ ابو بکر موجود ہوئے اور امامت علی نے کرائی ہوئے. سبحان اللہ. ایک نماز تا وکھاؤ. میں بخاری شریف وچ وکھائنا ابو بکر موجود ہے حضرت علی موجود ہے حضرت عمر فاروق موجود ہے حضرت عثمان غنی موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چاچا عباس موجود ہے. بخاری شریف وچ حضور بھی موجود ہے. حضور فرمائندے پہ ابو بکر نو آکھو نماز پڑھاوے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بخاری شریف وچ نہ ہوئے تیرا مجرم. پتہ نہیں علماء نو کی ہو گیا ہے. او تے چلو بک بک کریں دے علماء نو تے چاہیدا کتاباں چا کے عوام دے سامنے رکھو. سبحان اللہ. او حیا نہیں پیا کریندا صحابہ دے متعلق. او تو تے چپ نہ کر. تو تے بول دس تے صحیح قوم نو کچھ جگا تے صحیح. قوم نو پتہ تے لگے. قوم سمجھدی ہے گلاں انج ہر حسن تاں تے مولوی بولندے کوئی نہیں. اگر یہ گلاں انج نہ ہوویں تے مولوی تے بول لینا. مولوی تے سمون بکمن ہو گئے. میں نہ بولندا پیا نہ وکھاواں تیرا مجرماں. یہ حدیث دی کتابج موجود ہے. مڑ من ابو بکر دا رتبہ اونچا ہے. بے شک. بے شک. ابو بکر دا رتبہ اونچا ہے. ابو بکر دا رتبہ اونچا ہے. اگلی حدیث سن. اللہ دے نبی فرمائندے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی.
فرمایا اللہ پاک نے میرے عمر دے دل اور زبان تے حق نو اجاگر کر دیتا. سبحان اللہ. اللہ دے نبی فرمائندے لولا علی جن اللہ دے نبی فرمائندے لو کان بعدی نبی جل کان عمر. میرے بعد اگر کسے نبی بن کے آونا ہوندا پہلی تے گل ہے نبوت دا میرے آون نال نبوت دا دروازہ بند. ہن کسے ہور نبی نہیں آونا قیامت آونا ہے نبی نہیں آونا. اگر کوئی نبی بن کے آونا ہوندا اللہ نے نبوت والی صفات میرے عمر وچ رکھی ہے اے بن کے آویندا. جدو عمر نبی بن کے نہیں آیا سمجھو ہن کسے نبی آونا ہی کوئی نہیں. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. اوے عمر دے متعلق اللہ دے نبی یہ بیان پہ کریں تے چاہنا کتاباں. عمر دا ایمان اتنا مضبوط ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اپنی بیٹی دا رشتہ عمر نو دتا. سبحان اللہ. قرآن لا لا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا. کافر نو اپنی بیٹی نہ دیو کافر نال نکاح حرام ہے. بے شک. او اج تو عمر دے متعلق شک ودا کرنا ہے تو محقق ہے یا حضرت علی محقق ہے؟ سبحان اللہ. تیری تحقیق حضرت علی تو وقت ہے. حضرت علی نے تو اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا ہے. ایدا مطلب ہے رشتہ نہیں دیتا بلکہ عمر دے ایمان تے مہر لائیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عمر دے ایمان تے مہر لائیے. تو کسے رافضی نو اپنا رشتہ نہیں ہو دیندا. اور عمر نو کیوں رشتہ ملیا ہے؟ معلوم ہویا عمر علی دی نگاہ وچ ایمان والا ہے. سبحان اللہ. عظمت والا ہے بے شک. پیار والا ہے. نوجوانوں اپنے اندر شعور پیدا کرو. او جماعت پیدا کرو. دشمن صحابہ تے اٹیک کرے کم از کم تحفظ کرن واسطے تواڈے دل و دماغ دے اندر گلاں نہ ہونیاں چاہیدیاں. اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.